الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا محمد جلال الدین حسامی علیہ الرحمہ ہمارے اس شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد کا بھی یہیں سے تعلق رہا اور یہ خاندان تبلیغ دین میں علم دین کی خدمت میں واعظ و نصیحت میں ہمیشہ مصروف رہا۔ اس سلسلے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت کے ورثہ آپ کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے پر جشن 100 سالہ کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں اور اس کے تحت مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ مشاعرہ ہے، جو مجالس واعظ ہے اور کیا کیا ہے، جیسی سہولت انہیں حاصل ہوتی جائے گی وہ تمام پروگرام تکمیل کرتے جائیں گے۔ مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آپ کی خدمات کا جو اعتراف اور اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ آپ کے ورثہ نے اٹھایا ہے بیڑا، اور یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ورثہ کے جو نیک مقاصد ہیں اللہ اس کو مکمل کرے۔ آپ کے والد کے ذریعے جو ہے یہاں پر ایک نئے انداز کا واعظ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے اندر لوگوں کو رغبت پیدا ہوئی اور وہ اجتماع میں شریک ہونے کو از خود کوشش کر کے حاضر ہونے لگے۔ اسی سلسلے کو آپ کے دونوں صاحبزادوں نے جاری رکھا۔ مولانا محمد جلال الدین حسامی علیہ الرحمہ جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل بھی ہیں، یہاں کے مجلس انتظامی کے رکن بھی رہے اور ملازمت کی وجہ سے، طبیب ہونے کی وجہ سے کرناٹک کے علاقوں میں بھی آپ کی خدمات رہیں، تو آپ کو جو ہے مختلف مقامات پر اپنے مواعظ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا موقع ملا، اور ہمیشہ آپ کی فکر رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک دین کی بات پہنچائی جائے اور ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ آپ کا ہمیشہ نقطہ نظر رہا اور اسی کی آپ کو فکر رہتی تھی۔ ہم سے آپ کے شخصی روابط تھے، ایک تو مجلس انتظامی کے رکن ہونے کی حیثیت سے، دوسرے اور مجالس میں بھی وہ اور ہم رکن تھے، شریک تھے، تو کثرت سے آپ سے جو ہے تبادلہ خیال کا موقع ملتا رہا، آپ کے آراء کو سننے جاننے کا موقع ملا، تو اس سے ہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی رائے تمام امور پر احاطہ کرنے کے بعد اس کے ما لہو و ما علیہ کو جاننے کے بعد ہی آپ اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی رائے پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ سامنے والے کی رائے کو بھی سنتے، اس کا احترام کرتے، یہ آپ کی خوبی تھی۔ اسی طرح جو ہے آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے، آپ شاعر بھی رہے، مضمون نگاری بھی آپ کا مشغلہ رہا، اس طرح سے کئی مضامین مقامی جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے علم و فکر کو قلم کے ذریعے بھی پھیلایا، عمل کے ذریعے بھی پھیلایا، زبانی بھی پھیلایا، واعظ کے ذریعے بھی پھیلایا، اور نثر کے ذریعے بھی پھیلایا، نظم کے ذریعے بھی پھیلایا۔ یہ خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں رکھی تھیں۔ اب آپ کا وصال جو ہے یقیناً اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک نقصان عظیم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ورثہ اس نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے جانشین ہونے کا حق ادا کریں گے۔